عائشہ صاحبہ، اس سارے معاملے کا ایک اور اینگل یہ بھی ہے کہ پاکستان ایک نیوٹرل پوزیشن اب تک رکھتا رہا ہے. اس کے ایران کے ساتھ بھی بڑے اچھے مراسم رہے، امریکہ کے ساتھ بھی، اور آبویسلی ایک میڈیٹر کا، ایک نیگوشیٹر کا کردار وہ ادا کرتا رہا. لیکن اگر پاکستان جیسا ملک بھی، ایک نیوٹرل ملک بھی جو ہے، وہ اس سارے معاملے کے اندر ایک پوزیشن لینے کے اوپر واضح ہو رہا ہے، دس از ناٹ اے ویری گڈ نیوز فار دا کانفلکٹ. اس کا مطلب ہے کہ جو ثالث ہیں، اس سے پہلے قطر کے ایک ویسل کے اوپر بھی جو ہے وہ اٹیک ہو چکا ہے، اور اگر پاکستان کو بھی یہ وارننگ جاری کرنی پڑ رہی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ جو جنگ کی صورتحال ہے یہ پہلے سے بھی زیادہ اب سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے. بالکل دکھتا تو ایسے ہی ہے کہ جنگ کی صورتحال پہلے سے زیادہ خطرناک اور سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے صدر ٹرمپ کا بھی ایک بیان آیا کہ اب وہ سویلین برجز اور دوسرے انفراسٹرکچر کو بھی ٹارگٹ کریں گے. ہر شپ جس کو ہرمز میں روکا جائے گا اس کے بعد وہ ٹارگٹ کریں گے. جہاں تک ہوتیز کی بات ہے، کل تک صدر ٹرمپ کا جو بیان تھا وہ یہ تھا کہ جی ابھی شاید وہ انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن اگر وہ آئے تو وی ول ہیو ٹو ڈیل ود دیم. تو ان کو ڈیفینیٹلی امریکہ کے لیے ایک اسٹریچ ہوگا، امریکن ملٹری کے لیے ایک اسٹریچ ہوگا. اور جہاں تک امریکہ کی بات ہے، اس کے لیے پہلے ہی بہت زیادہ مشکلات بڑھ رہی ہیں. دا کانفلکٹ میں جو سچویشن ہے اس وقت یہ ہے کہ دونوں پارٹیز ایک پوزیشن آف پاور سے آنا چاہتی ہیں، نیگوشیٹ کرنا چاہتی ہیں، لیکن اپنی جو ایک پوزیشن آف پاور ہے اس سے پیچھے ہٹنے پہ تیار نہیں ہے. امریکہ بھی یہی چاہتا ہے اور ایران بھی یہی چاہتا ہے. لیکن کل ایک جو بڑی بات امریکہ میں ہم نے دیکھی وہ سیکٹری پیٹ ہیگزت کی سینیٹ ہیئرنگ تھی، اور اس میں جب انہوں نے ایڈیشنل فنڈنگ مانگی اور اس کے اوپر جو مختلف امریکی پولیٹیشنز کا رسپانس رہا اور میڈیا کا جس طرح کا رسپانس رہا، تو شاید جو ٹالرنس ہے وہ تھن ہوتی جا رہی ہے امریکہ کی طرف. جبکہ اگر ہم دیکھیں تو اکنامکلی حالانکہ امریکہ اس جنگ کا بوجھ شاید بہت حد تک اٹھا سکتا ہے ایران کے مقابلے میں، لیکن جو پین ٹالرنس ہے پولیٹیکلی وہ شاید امریکہ کی طرف کم ہے. تو اب آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ کون سا کنٹری آف ریمپ رہتا ہے. اور پاکستان کا اس معاملے میں کوئی پوزیشن لینا، حالانکہ یہ اسٹریٹجکلی میرا خیال ہے پاکستان نے ٹھیک کیا، کیونکہ جو ڈیفنس پیکٹ ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ پاکستان اس بات کو کرے. لیکن ابھی تک کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، میں نے کسی ایرانی سورس سے یہ بات نہیں دیکھی کہ ایران نے پش کیا. ہو سکتا ہے بیک چینل ظاہر ایران کی پراکسی ہے ہوتیز، لیکن ایران نے اس کو کنفرم نہیں کیا کہ یہ انہی کی سپورٹ میں ہوتیز آگے آ رہے ہیں. تو دے آر ٹرائنگ ٹو میک اٹ لک لائک اے سیپریٹ تھنگ، although it looks like کہ بیک ڈور میں یہ کنیکٹڈ ہے اسی یو ایس ایران کانفلکٹ سے. رضا صاحب، لیکن یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بیسکلی سنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر جو اٹیک ہوتا ہے وہاں سے معاملہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. حوثیز یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بھی جو ہے اب اس کے بعد ریاض کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد سعودی جو ایئر اسٹرپس ہیں اس کے اوپر بھی ہم اٹیک کر سکتے ہیں، اور یہ معاملہ وہاں سے بڑھتے بڑھتے باب المندب کی بندش کے اوپر بھی آ چکا ہے. پاکستان نے ابھی تک اپنے آپ کو وہ ہے کنارے پہ رکھا ہے. پاکستان کی جو سپلائی چین ہے ایون وہ ڈسٹرب ہوئی، جو اس سے آپ نے ہرمز جب بند کیا گیا اس سے ظاہری بات ہے ہماری سپلائی چین بھی ڈسٹرب ہوئی. لیکن اگر باب المندب کی بندش بھی اگر ہوتی ہے، اس قسم کی چیز ہوتی ہے، تو آبویسلی پھر تو پاکستان کی پوری سپلائی چین کے اوپر اس کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے اپنی نیوٹرل پوزیشن کو ویسے ہی برقرار رکھنا؟ جی دیکھیے منصور، بالکل مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور بڑی ہی کمپلیکیٹڈ معاملہ بن چکا ہے پاکستان کے لیے. مگر کانفلکٹ میں داخل ہونا شاید پاکستان کے لیے ایک اچھا آپشن نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ جتنی دیر یہ کانفلکٹ اگر آگے بڑھتا ہے اور انٹینس ہوتا ہے اور پھیلتا ہے، اتنا ہی نقصان جو ہے پاکستان کا اور دیگر ممالک کا بھی معاشی طور پر ہونے کا امکان ہے، دنیا بھر کا. دیکھیے یہی مسئلہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس کے اثرات صرف ایک دو ممالک، چار ممالک یا ایک خطے تک محدود نہیں، بلکہ عالمی اثرات جو ہے وہ اس کے محسوس کیے گئے پہلے فیز میں، اور ابھی بھی کیے جا رہے ہیں اور کیے جائیں گے اگر اس کانفلکٹ کو نہیں اس کی کوئی روک تھام ہوگی. مگر اس میں جو اچھی امید افزا بات یہ ہے کہ ابھی ایران کے جو وزیر داخلہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بیک چینل دوبارہ سے بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور پاکستان حسب سابق جو ہے ترکیے اور دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ ایک ثالثی کا کردار ادا کرے گا. میرے خیال سے اس کی اشد ضرورت ہے. اور اگر آپ کے علم میں ہے، جو جیسا کہ آپ نے فالو کرتے ہیں منصور، کے ایردوان اور ہمارے فیلڈ مارشل نے مشترکہ طور پر ایک بات چیت بھی کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ سے،
جب فیلڈ مارشل ترکی کا دورہ کرنے گئے ہوئے تھے، اور اس فون کال میں بھی انہوں نے یہی ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا تھا کہ بھائی آپ اس معاملے کو مزید مت پھیلنے دیں اور مزید اس کانفلکٹ کو مت دائرہ کار وسیع کریں، کیونکہ اس میں ہم سب کا نقصان ہے، اور پاکستان کا تو نقصان سب سے شدید ہے۔ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کتنا ہیجان ہے اس وقت معاشی اور سماجی طور پر، پیٹرول کی پرائسز، ڈیزل کی پرائسز، انفلیشن اور غربت کے نمبرز میں اضافہ، تو پاکستان کے اوپر تو ایک دم گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے خیال سے ہمارے پاس تو جو بیسٹ آپشن ہے وہ یہی ہے کہ دوبارہ سے ایک ڈپلومیٹک ایک پش جو ہے وہ دیا جائے، اور جو ہمارے دیگر الائز تھے، مصر ہے، ترکی ہے، اور ان کو بھی دوبارہ سے شامل کر کے یہ باور کروایا جائے امریکہ کو اور ایران کو کہ وہ ایک سٹیپ بیک لیں اور دوبارہ سے مذاکرات کی میز پر آئیں، اور وہی ایک راستہ ہے آگے بڑھنے کا، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو بھی باقی کانفلکٹ کا جو راستہ ہے ہمارے لیے بھی، ایران کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی، وہ کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتا ان حالات میں۔ جی منصور۔ عائزہ صاحبہ، اس سارے معاملے کے اندر obviously جب لاسٹ ٹائم یہ کانفلکٹ اپنی پیک کے اوپر پہنچا تھا، جنگ اپنی بالکل پیک کے اوپر موجود تھی، تو ہم نے انٹرنیشنل آئل پرائسز کو دیکھا کہ $110 سے لے کے $117 کے رینج کے اندر ٹریڈ ہونا شروع ہو گئی تھی، اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ انچ اپ کرتی جا رہی ہے، $90 پر بیرل سے بھی اس کو وہ کراس کر چکی ہے۔ اب یہ جس طرح آئل پرائسز اوپر جائیں گے، اینڈ وی سینگ کہ 70s کے بریکٹ سے اب وہ 90s کے بریکٹ کو جو ہے وہ اس میں انٹر ہو رہی ہیں۔ اگر یہ آئل پرائسز اسی طرح بڑھتی گئی، لاسٹ ٹائم جب یہ بڑھی تھیں امریکہ کے اندر، ظاہری بات ہے وہاں کی عوام کو اس کی ہیٹ محسوس ہونا شروع ہوئی تھی، اور الٹیمیٹلی اس کا اثر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بھی پڑ رہا تھا، ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ اٹ۔ آپ کے خیال میں جب مڈ ٹرم الیکشنز امریکہ کے اندر ہونے جا رہے ہیں، ابھی ایون دو چند مہینے اس کے اندر موجود ہیں، کیا ڈونلڈ ٹرمپ ان بڑھتی ہوئی آئل پرائسز اور اس کے بعد عوامی غصے کو برداشت کر پائیں گے اگر اس کانفلکٹ کو مزید بڑھایا گیا تو؟ اچھا، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ریڈ سی کے اوپر جو اب ایسکلیشن شروع ہوئی ہے، اس کے بعد سے جب پابندی لگے گی، وہاں کے راستے بند ہوں گے، تو اندر 7% آف ورلڈ آئل جو ہے اس کا راستہ بند ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے گیس پرائسز اب جائیں گی، آج 4% آپ کہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، 95 کے قریب پر بیرل رپورٹ ہو رہا ہے آئل کی پرائس۔ تو آلریڈی امریکہ میں جو صدر ٹرمپ کی ایک ریسنٹ پول رائٹرز اور اپسوس کا ہے، اس کے مطابق صدر ٹرمپ کی اوور آل اپروول ریٹنگ ڈیو ٹو دس وار ہیز گون ڈاؤن، اٹس جسٹ آن 29%، لائک 10 میں سے 3 لوگ جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں صدر ٹرمپ کی اس وار کی بات کو۔ اور جہاں تک مڈ ٹرم الیکشن کی بات ہے، تو آلریڈی پولیٹیکل نیریٹیوز میں مختلف کینڈیڈیٹس کے یہ بات آ گئی ہے کہ وار سے باہر نکلا جائے، تو یہ ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا ایک اسٹیٹمنٹ بن چکا ہے۔ آلریڈی لوگ اس کے اوپر بات کرنا شروع ہو گئے، سارے پولیٹیشینز کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو جنگ سے باہر نکلنا چاہیے، اور اسپیشلی اب جو ریسنٹ لاسز، ملٹری لوگوں کی جانوں کے نقصان جو امریکی سولجرز کے سامنے آنا شروع ہوئے ہیں، جس کے اوپر بھی بہت کانفلکٹنگ آ رہا ہے کہ جی نمبرز ٹھیک نہیں بتائے جا رہے، سلو رپورٹنگ کی جا رہی ہے، اس کے بعد شاید یہ صدر ٹرمپ کے لیے مزید مشکل ہوتا جائے۔ اور ہم نے پچھلے ہفتے ایک بہت بڑا اس حوالے سے چینج دیکھا، جب جے ڈی وینس نے ایک پوڈ کاسٹ پہ آ کر، جو روگن کی پوڈ کاسٹ میں، جو کہ میگا کے سب سے زیادہ موسٹ واچڈ پوڈ کاسٹر ہے، اس پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ ہو کہ امن ہو اور نیگوسیشنز ہوں، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے پیچھے کر لیا اس سارے معاملے سے۔ تو صدر ٹرمپ کو اس کی پولیٹیکل کاسٹ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اگر صدر ٹرمپ، بظاہر تو نہیں لگتا کہ وہ کوئی بھی آف ریمپ لینے پہ تیار ہے ان کے بیانات سے، لیکن اگر وہ نہیں اس طرف جائیں گے تو ہی ول ہیو ٹو بیئر دی پولیٹیکل کاسٹ۔ اس سارے معاملے کے اندر ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، پیٹ ہیگسیت نے جو بریفنگ دی ہے کمیٹی کے سامنے، رضا صاحب، اس کے اندر تو یہ بھی بتایا گیا کہ جناب ابھی تو تقریباً ہمارے 37-38 ارب ڈالر جو ہے وہ اس پہ لگ گئے ہیں، جو کہ پریویس جو کیلکولیشنز تھی اس سے بھی 8 ارب ڈالر زیادہ ہیں، اور اب وہ مزید پیسے بھی مانگ رہے ہیں۔ Is this an indication کہ امریکہ is right now on the path کہ یہ اسکیلیشن ہونی ہی ہونی ہے، we need to get ready، اور یہ معاملہ کسی وقت بھی اب سٹارٹ ہونے کے در پہ پہنچ چکا ہے؟ دیکھیے بالکل منصور، آپ نے درست نشاندہی کی ہے۔ سب سے پہلی تو ابھی ذکر ہوا تیل کی قیمتوں کا، اور اس سے جو تیل کی قیمتیں دیکھیں نا، اگر دنیا میں ہر جگہ وہ اثر انداز ہوتی ہیں، ہمارے یہاں تو خیر بہت زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ 98%، 99% ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ اگر 2 روپے بھی بڑھ جائے
تو اس کا ایک پورا ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے. مگر امریکہ میں بھی اس کا جو ہے اثر وہ ہو رہا ہے، خصوصاً کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ انتہائی غیر مطمئن ہیں موجودہ حکومت اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں سے، اور وہ نمبرز بھی اور سرویز بھی دکھا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پیسوں کی بات یہ کی جاتی ہے، دیکھیے ٹرمپ کی پوری سیاست کا جو لب لباب یہ تھا کہ میں جو پیسے باہر خرچ کیے جاتے ہیں امریکی حکومت کی طرف سے، امریکی انتظامیہ کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جنگوں میں، نیٹو میں اور دیگر جگہوں میں وہ سارے پیسے ختم کر کے خرچے میں ملک میں لا کر آپ پر لگاؤں گا، یعنی کہ انفراسٹرکچر پر لگاؤں گا. آپ کو اتنا امیر، اس کا یہ جملہ تھا کہ آپ اتنے امیر ہو جائیں گے میرے دور حکومت میں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ ان پیسوں کے ساتھ کریں کیا، اتنے پیسے ہوں گے آپ کے پاس. ٹھیک. اب جب وعدہ آپ نے یہ کیا ہو اور حقیقت یہ ہو کہ آپ جنگ میں سینکڑوں ارب روپے لٹا چکے ہو، کیونکہ جو ابھی اسلحہ ہے منصور، جتنا مہنگا اسلحہ خرچ ہوا ہے اس پہلے فیز میں، وہ بھی اس کی بھی ابھی تخمینہ پوری طرح سے لگایا بھی نہیں گیا. اب نئے آرڈرز بھی دیے گئے ہیں، تو یہ ایک وبال جان بن رہا ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ اس الیکشن جو مڈ ٹرم الیکشن آ رہا ہے اس میں یہ ایک کیچ 22 سچویشن میں پھنس چکی ہے ٹرمپ انتظامیہ. اگر وہ جنگ بندی کروا کے الیکشن میں جاتے ہیں تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے ایران کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے جو آپ سے کہیں چھوٹا اور کمزور ملک ہے، اور آپ کیسے یہ جنگ میں ہار گئے ہیں، تو وہاں بھی مصیبت ہے. اگر آپ کانفلکٹ کو جاری رکھتے ہیں، پیسے خرچتے ہیں، تیل کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں، معیشت پہ اثر انداز ہوتا ہے، پھر بھی آپ پٹتے ہیں. تو یہ بڑا ایک مشکل صورتحال بن گئی ہے ٹرمپ انتظامیہ کے لیے. اسی وجہ سے آپ کو یہ ڈائیورشن دکھائی دے رہی ہے کہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، جبکہ ٹرمپ اور مارکو روبیو جو ہیں وہ مار دھاڑ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ دونوں ہی جو مختلف سکولز آف تھاٹ ہیں اور ووٹر بیس ہے امریکہ میں، اس کو اپیز کر رہے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کے مختلف حصے بکرے. تو یہ ایک مشکل وقت ہے امریکہ کے لیے. جی عائزہ صاحبہ، یہ رضا رومی صاحب جن معاملات کا ذکر کر رہے ہیں اس میں ایک اور اینگل ہے، ایک اور بھی چیز کا آتا ہے، اور وہ ہے امریکی سولجرز کے کافنز کا. چاہے وہ ویتنام کی وار ہو، چاہے وہ عراق وار ہو، یا پھر افغانستان کی وار آن ٹیرر ہو، جب امریکی فوجیوں کے کافنز جو ہیں جب واپس گئے ہیں یا ان کی تصاویر جو ہے وہ میڈیا کے اوپر آئی ہیں تو پبلک نے وہاں پہ ریاکٹ کیا ہے. اب حالیہ جو کانفلکٹ ہوا ہے اس میں اب تک 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے حوالے سے تصدیق ہو چکی ہے، 100 امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے. کیا یہ پریشر بھی بلڈ اپ ہوتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ، یا آپ کے خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے اوپر؟ نہیں، ان کے اوپر بالکل اس سے فرق پڑتا ہے. اور جیسا کہ رضا روبی صاحب نے پہلے کہا کہ امریکہ میں صدر ٹرمپ کا پورا بیانیہ اس بات پہ تھا کہ امریکہ فرسٹ، تو ہم باہر کی جنگوں میں حصہ نہیں لیں گے، ہم انٹرنیشنل کانفلکٹس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہم اپنے ملک کو بڑھائیں گے، ہم اپنی اکانومی کو. جبکہ اس وار کے بعد سے یہ سب کچھ الٹ ہوتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات اس میں یہاں پہ یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ جنگ صرف اکنامکلی یا ملٹری جو لاسز ہیں اس تک محدود نہیں ہے. صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کو ایک بڑا آئینی بحران بھی دوچار ہے. اس وقت تک امریکہ کی جو صدر ٹرمپ کی انتظامیہ ہے وہ اس جنگ کو آفیشلی وار نہیں کہہ رہی، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر یہ آفیشل وار ہے تو انہیں کانگریس سے اپروول چاہیے. اور واشنگٹن میں اس حوالے سے بہت بحث اور بہت پریشر ہے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ پہ کہ کیا یہ آل آؤٹ وار ہے، تو پھر آپ اپروول لیں اور آپ سیدھے رستے سے جائیں. تو اس جگہ پہ بھی صدر ٹرمپ کو بہت سے محاذ کا سامنے. ایک اگر میں چھوٹی سی بات اگر اجازت دیں پاکستان کے حوالے سے ایڈ کر سکوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان پچھلے جب یہ ایم او یو سائن ہوا اس کے بعد ایک خاموشی کا دورانیہ آیا، اور بہت سی جگہوں پہ یہ کہا جانے لگا کہ پاکستان از آؤٹ آف نیگوسیشن، پاکستان کی ضرورت نہیں رہی. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں، میں ادھر نیو یارک میں بیٹھی ہوں اور میں یہاں پہ دیکھتی ہوں کہ پچھلے 1-2 ہفتے میں جتنے پاکستانی منسٹرز آئے ہیں ان کو ٹاپ لیول امریکن انتظامیہ سے ملاقات کا موقع ملا ہے، جو کہ اتنا آسان نہیں ہوتا تھا. آپ اگر پچھلے کچھ سالوں میں دیکھیں، پاکستان اینڈ امریکہ آر آن اے ویری گڈ ڈپلومیٹک ریلیشن شپس ایٹ دس ٹائم. اور پاکستان کے ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ تو آپ کو ریسنٹ ایرانی انٹیریئر منسٹر کے دورے سے بھی نظر آگے ہوں گے. سو پاکستان کین پلے اے ویری ویری پیوٹل رول ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم، اینڈ آئی ایم شیور پاکستانی لیڈرشپ از ورکنگ آن اٹ.